بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11th کلاس کی اردو کی ایک گلستان ادب بک کا نام ہے۔ آج ہم کریں گے چیپٹر نمبر 4 یادش بخیریہ۔ تو یہ چیپٹر کا نام ہے اور اس کے لکھنے والے جو مصنف ہے مشتاق احمد یوسفی۔ تو ان کا تعارف ہم دیکھتے ہیں پہلے۔ تو دیکھیے مشتاق احمد یوسفی، پیدائش ان کی 1925 کی ہے۔ مشتاق احمد یوسفی ہمارے دور کے مشہور طنز و مزاح نگار ہیں۔ تو یہ والا بھی جو ہمارا سبق ہے طنز و مزاح والا ہے۔ تو طنز و مزاح کی بھی تعریف میں نے اس سے پہلے والے چیپٹر میں بتا رکھی ہے۔ طنزیہ جو ہوتا ہے وہ الفاظ کے انوکھے اور دلچسپ استعمال سے مزاح پیدا کرنے کے فن میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ بعد میں بات پیدا کرنے کے علاوہ اشعار اور مصرعوں کے برمحل اور برجستہ استعمال سے ہنسنے ہنسانے کا سلیقہ انہیں خوب آتا ہے۔ وہ اکثر و بیشتر سنجیدہ اشعار اور مصرعوں، کہاوتوں، محاوروں اور ضرب الامثال میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے یا اپنی اصلی صورت میں ایسے سیاق و سباق کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ پڑھنے والا پھڑک اٹھتا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کا یہی عمل ان کے انشائیوں میں شگفتگی اور دل آویزی پیدا کرتا ہے۔ ان کی تحریر میں ایسی اپنائیت ہوتی کہ قاری بلا تکلف ان کے کہکہوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی الفاظ کے مزاج داں ہیں، لہجے کے اتار چڑھاؤ اور نزاکتوں سے خوب کام لیتے ہیں۔ چراغ تلے خاکم بدہن زر گذشت آب گم ان کی مشہور کتاب ہے۔ ذیل کا مضمون ان کی کتاب چراغ تلے سے لیا گیا ہے۔ تو ان کا تعارف ہو چکا، آگے بڑھتے ہم سبق کی طرف۔ تو دیکھیے سبق کا نام ہے یادش بخیریہ، جس کا مطلب ہے آپ کی یادیں اچھی ہوں، بخیر ہوں۔ تو مضمون کے جیسے عنوان سے ہی پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ ایک جو ہے مزاحیہ مضمون ہے۔ تو ہم سبق پورا نہ پڑھ کے میں اس کا خلاصہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ایک مزاحیہ مضمون ہے۔ مصنف مشتاق احمد یوسفی نے یادش بخیر کو، جو کہ ایک دعائی کلمہ ہے، اس کے معنی ہے ان کی یاد اچھی رہے، بدلی ہوئی شکل یادش بخیریہ میں لکھا ہے۔ اس سے ان کی مراد ہے کہ جن صاحب کی یادیں وہ لکھ رہے ہیں وہ کسی قدر مزاحیہ انداز میں ہے۔ مشتاق احمد نے اس مضمون میں ایک کردار آغا تلمیذ الرحمن کا ذکر بہت پرلطف انداز میں کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آغا کی پوری زندگی عجیب و غریب حالات میں گزری۔ یہ حالات قابل رحم تھے اور اس کے ذمہ دار وہ خود تھے۔ آغا کو پرانی چیزوں اور گزرے ہوئے وقت کی باتیں زیادہ عزیز تھیں۔ ان کی رہائشی کمرے میں پرانی چیزیں اس طرح بھری ہوئی تھیں کہ دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ پہلے سامان رکھا گیا، پھر اس کے طرف چاروں طرف کمرے کی دیواریں بنائی گئیں۔ وہ نئے دوست بناتے ہوئے ڈرتے تھے اور اپنے بعض دوستوں کو اس بنا پر محبوب رکھتے تھے کہ وہ ان سے پہلے مر چکے تھے، لہٰذا ان کی یادوں کو محفوظ کر کے انہوں نے اپنے دل کے ممی خانے میں بڑے کرینے سے سجا رکھا تھا۔ ان کے پاس 1927 ماڈل کی فورڈ کار تھی جو انہوں نے ایک ضعیف العمر پارسی سے تقریباً مفت لی تھی۔ اس کار کا چلانا معجزہ فن سے کم نہ تھا، کیونکہ اس میں پٹرول سے زیادہ خون جلتا تھا۔ آغا نے اس گاڑی سے چھٹکارا پانے کے لیے شہر سے باہر کسی پیپل کے نیچے کھڑا کر دیا، مگر ہر مرتبہ پولیس نے سرکاری خرچ پر کار کو ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ ایک بار فورڈ کمپنی والوں نے قدیم ماڈل کی میوزیم میں رکھنے کے لیے پیشکش کی کہ وہ اس پرانی کار کے بدلے میں ایک نئی کار لے لیں، مگر آغا نے یہ کہہ کر ان کی درخواست مسترد کر دی کہ دو لوں گا۔ آغا کی عمر کیا تھی یہ کسی کو معلوم نہیں۔ جوان ان کو بوڑھا جان کر کتراتے تھے اور بوڑھے کل کا لونڈا سمجھ کر ان کو منہ نہ لگاتے تھے۔ ان کی شادی کے متعلق بعض روایتیں ہیں کہ BA کے نتیجے میں
نتیجے سے اس قدر بددل ہوئے کہ خودکشی کی ٹھان لی۔ بوڑھے والدین نے سمجھایا کہ بیٹا خودکشی نہ کرو، شادی کر لو۔ چنانچہ انہوں نے شادی کر لی، لیکن انہیں لگا کہ ان کی آزادی چھن گئی، ان کی نیک بخت بیوی کو رحم آ گیا، وہ ہمیشہ کے لیے میکے چلی گئی۔ 15 سال بعد انہوں نے پھر ایک مسن خاتون سے شادی کر لی۔ اس نے بہت جلد طلاق لے لی۔ جب آقا کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق 700 میل دور 4 کوسوں خرد لے جا کر انہیں دفنایا گیا۔ مصنف کے مطابق آقا بلا شک و شبہ جنتی تھے، کیونکہ وہ کسی کے برے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی کو گزن نہیں پہنچایا۔ تو ہمارا یہاں پر جو ہے چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہاں پر ہماری مشق ہو رہی ہے اسٹارٹ۔ تو دیکھیے ہمارے مشق میں جو ہے لفظ و معنی ہے، الفاظ معنی۔ تو پہلا لفظ ہے حویدہ یعنی ظاہر، متمنی تمنا کرنے والا، رسائی پہنچ، کسر شان وہ بات یا کام جس سے عزت و آبرو میں کمی آ جائے، کم آمیزی، کم ملنا جلنا۔ نیکسٹ پیج پر چلیں گے۔ اگلا لفظ ہے توجیہ، وجہ بیان کرنا، توفیق، حوصلہ، صلاحیت جو خدا کی طرف سے عطا ہو، دیر پا دیر تک قائم رہنے والا، حنوط ایک قسم کا مسالہ جو مردے کو غسل دینے کے بعد اس کی لاش کو محفوظ رکھنے کے لیے اس پر ملا جاتا تھا۔ یہ قدیم مصر میں رائج تھا۔ ایسی لاشوں کو جنہیں حنوط کہا گیا ہو ممی کہتے ہیں، یعنی پرانی جو لاشیں ان کو مسالہ لگا کر محفوظ کرتے ہیں نا، اس کو ممی بولتے ہیں۔ موریثی وراثت میں ملی ہوئی، ربع صدی، چوتھائی صدی، 25 سال، آویزہ لٹکا ہوا، کاواک کھوکھلا جو پوری طرح کارآمد نہ ہو، ہوٹ کرنا، انگریزی لفظ ہوٹ مشاعرہ یا تقریر وغیرہ پر ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے شور مچانا۔ سپاس نامہ وہ تحریر جو کسی جلسے میں کسی شخص کی خدمات کے اعتراف اور تعریف کے لیے پڑھی جائے۔ تقریب کوئی موقع جہاں لوگ ملنے جلنے کے لیے جمع ہوں۔ وارفتگی بے خودی، آپ دیدہ، آنکھوں میں آنسو بھرا ہوا، رو بزوال، پستی کی طرف مائل، لحن سریلی آواز، تقرب خاص نزدیکی۔ اب نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو ہے لفظ ہے عقدہ، پیچیدہ یا مشکل بات گرہ، عین من ہو بہو، مفقود الخبر، لاپتہ وہ شخص جس کی کوئی خبر نہ ہو، وتیرہ ڈھنگ، ممدوح جس کی تعریف کی جائے، والہانہ جذبات سے بھرپور عاشقوں کی طرح، وابستگی، تعلق، طرز، روک ٹوک، ہدیۃً تحفے کے طور پر، نذرانے کے طور پر، مسترد کرنا، واپس کرنا، نامنظور کرنا، ناعاقبت اندیشی، انجام کی فکر نہ کرنا، یاد رفتگان، رفتہ کی جمع یعنی گزرے ہوئے لوگ، یاد رفتگان سے مراد ہے گزرے ہوئے لوگوں کی یاد، بار خاطر، دل کا بوجھ یعنی ناپسندیدہ بات یا چیز یا کام، فی الواقع دراصل، واقعی، مداح تعریف کرنے والا، رو بہاؤ، للک امنگ شوق، ممتحن امتحان لینے والا، درکار ضروری، دیار شہر علاقہ۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ اب اگلا لفظ ہے یقین، واثق، پکا یقین، نوع، قسم، کوا وہ غلاف جسے ریشم کا کیڑا اپنے لعاب سے اپنے گرد بنا لیتا ہے، جوہر چھوٹا تالاب یا حوض جس میں پانی رک کر گندگی یا کائی سے ڈھک گیا ہو، مسن زیادہ عمر کا، حبالہ رسی، حبالہ نکاح کا مطلب ہے نکاح کی قید، عدت شوہر کی موت ہو جانے یا طلاق لینے کے بعد ایک مدت جس میں عورت نکاح ثانی نہیں کر سکتی، راقم الحروف لکھنے والا یعنی خود مصنف، ربین ستم ہائے روزگار زمانے کی مصیبتوں میں گرفتار، یہ فقرہ غالب کے شعر سے ماخوذ ہے۔ گو میں رہا ربین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا، لا ریب بے شک، بلا شبہ، گزند نقصان، داستان پاستان پرانی داستان، پرانا قصہ۔
اب اسی سبق سے متعلق غور کرنے کی بات ہے کہ اس مضمون کا عنوان یادش بخیریہ یا ہے، جو یادش بخیر کی بدلی ہوئی شکل ہے، یادش بخیر۔ اب نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں ہم۔ یادش بخیر جو ایک دعائی کلمہ ہے، اس کے معنی ان کی یاد اچھی رہی، یہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کسی غائب شخص یا وقت کے بارے میں ہمیں اپنی محبت، عقیدت یا وابستگی کا اظہار کرنا ہو۔ مشتاق احمد یوسفی نے یادش بخیر کو یادش بخیر یا کہہ کر بخیر کو یادش بخیریہ کہہ کر مزاح کا پہلو پیدا کیا، یعنی جس طرح لوخیہ اور ہسٹریا امراض کے نام ہیں، اسی طرح یادش بخیریہ بھی آغا کے لیے ایک مرض بن گیا۔ یوسفی نوسٹیلجیا کا ترجمہ یادش بخیریہ کیا ہے۔ نوسٹیلجیا کسی زمانے یا جگہ یا وطن سے دوری کے نتیجے میں رنجیدگی کے احساس کو کہتے ہیں۔ عربی میں اسے حت الوطن کہتے ہیں، جو بہت لطف انگیز ہے۔ مشتاق احمد یوسفی نے اس مضمون میں ایک کردار آغا تلمیذ الرحمن کا ذکر بہت پرلطف انداز میں کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آغا کی پوری زندگی قابل رحم حالات میں گزری۔ ان کی اس بدحالی میں ان کے دوستوں سے زیادہ خود ان کا ہاتھ تھا۔ اب وہ عمر کی اس منزل میں تھے، صرف یادوں کے سہارے زندہ رہ سکتے تھے۔ اگر آغا کی انہی باتوں کو سادگی سے بیان کر دیا جاتا تو قاری کے لیے دلچسپی کا کوئی سامان نہ ہوتا، لیکن مشتاق احمد یوسفی نے اپنے انداز بیان سے نہ صرف یہ کہ آغا کی زندگی کو دلچسپ بنا کر پیش کیا، بلکہ قاری کو بھی ہنسنے ہنسانے کا موقع فراہم کیا۔ خوبی ہے کہ آغا کو بھی وہ کہیں خفگی یا ناراضگی کا موقع نہیں دیتے۔ اسیر پنجہ عہد شباب کا مطلب ہے عہد جوانی کا ایک طرح کا پنجہ ہے جس نے قیدی بنا لیا۔ یہ ترکیب مستر خیر آبادی کے مشہور شعر سے ماخوذ ہے۔ اسیر پنجہ عہد شباب کر کے مجھے، کہاں گیا میرا بچپن خراب کر کے مجھے۔ یوں تو یہ مضمون طنز و مزاح کی بہت اچھی مثال ہے، لیکن درج ذیل جملے یوسفی کے، اگلے صفحے پہ چلتے ہیں ہم، یوسفی کے مخصوص انداز کی بطور خاص نمائندگی کرتے ہیں۔ اپنے عہدے سے غیر مطمئن ہونا بجائے خود ترقی کی نشانی ہے۔ آپ بجا فرماتے کہ خاندان آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے بچپن میں کتابیں اتنی آسان ہوتی تھیں کہ بچے ان کے والدین بھی سمجھ سکتے تھے۔ ہماری یونیورسٹی میں فیل ہونے کے لیے غیر معمولی قابلیت درکار تھی۔ بوڑھے والدین نے سمجھایا کہ بیٹا خودکشی نہ کرو، شادی کر لو، چنانچہ شادی ہو گئی۔ لیکن آغا اپنی عادت سے مجبور تھے، اس نے بہت جلد طلاق لے لی۔ انہوں نے اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی کو غضب نہیں پہنچایا۔ تو یہاں پر ہمارا جو غور کرنے کی بات بھی مکمل ہو چکی۔ اب یہاں پر دیکھیے سوالات ہیں، تو یہ 3 سوالات، ان کے جوابات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، مشتاق احمد یوسفی نے یادش بخیریہ میں جس کردار کا خاکہ پیش کیا ہے، اس کے بارے میں ایک نوٹ لکھیے۔ تو دیکھیے جواب ہے، یادش بخیریہ میں مشتاق احمد یوسفی نے آغا تلمیذ الرحمن چاکسوئی کے کردار اپنے مخصوص مزاحیہ و طنزیہ انداز میں پیش کیا ہے کہ وہ ایک دلچسپ اور معنی خیز خاکہ بن گیا ہے۔ کیونکہ آغا کو عہد حاضر سے زیادہ ماضی سے دلچسپی تھی، وہ ماضی پرست تھے، اس لیے پرانے لوگ، پرانی اشیاء، پرانی کتابیں کمرے میں بند کر رکھی تھیں۔ اس کمرے میں وہ خود رہتے تھے، نئے لوگوں سے ملنے سے گریز کرتے تھے کہ کہیں ان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے یا وہ کسی آفت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ مصنف نے تو یہاں تک لکھا کہ نئے ملاقاتیوں سے وہ اس قدر سہمے رہتے تھے کہ مسافہ کے بعد وہ اپنی انگلیاں ضرور گن لیتے ہوں گے کہ کوئی کم تو نہیں ہو گئیں۔ تنہا کمرے میں اپنے لوگ ان سے ان کی کم آمیزی کی وجہ پوچھتے تو وہ کہتے کہ جب پرانی دوستیاں نبھانے کی توفیق اور فرصت نہیں تو نئے لوگوں سے ملنے کا کیا فائدہ۔ آغا کے پاس سن 1927 ماڈل کی فورڈ کار تھی۔ ایک بار فورڈ کمپنی والوں نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ یہ کار ہمیں لوٹا دو،
ہم اسے قدیم ماڈلوں کے میوزیم میں رکھیں گے اور اس کے بدلے سال رواں یعنی جو سال چل رہا ہے اس کے ماڈل کی بڑی کار پیش کریں گے۔ شہر کو لوگوں کو جب معلوم ہوا تو آغا کی خوش نصیبی کے چرچے ہونے لگے، مگر آغا نے اس پیشکش کو حقارت کے ساتھ مسترد کر دیا کہ ایک نہیں دو لوں گا۔ انہوں نے ایک کے بعد دوسری شادی کی۔ دونوں بیویوں نے ان کی عادت و اطوار کی بنا پر طلاق لے لی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی وصیت کے مطابق انہیں 700 میل دور چاکسو خرد ہی میں دفنایا گیا۔ مصنف کا خیال ہے کہ وہ جنتی تھے کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی دوسرے کو غضن نہیں پہنچایا۔ سوال نمبر 2 ہے، یوسف نے آغا کے کمرے کا نقشہ کس طرح کھینچا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا نیم تاریک کمرہ تھا جس کے دروازے کی تنگی سے مان خیال آیا کہ پہلے مسحری اور دوسری بھاری بھرکم سامان اور چیزیں خوب ٹھساٹھس جما دی گئیں۔ اس کے بعد دیواریں اٹھائی گئی ہوں گی۔ دیوار پر آغا کی ربع صدی پرانی تصویر آویزاں تھی جس میں وہ سیاہ گاؤن پہنے ڈگری ہاتھ میں لیے یونیورسٹی پر مسکرا رہے تھے۔ اس کے عین مقابل دروازے کے اوپر دادا جان کے وقتوں کی ایک خاواک گھڑی ٹنگی ہوئی تھی جو پچھلے 15 سال سے 24 گھنٹے میں صرف 2 دفعہ صحیح وقت بتاتی تھی۔ ایک طاقچے میں فرش کی نسبت چھت سے زیادہ قریب ایک گراموفون رکھا ہوا تھا جس پر آغا 56 چھری اور بھائی چھیلا پٹیالے والے کے گھسے گھسائے ریکارڈ سنتے۔ سوال نمبر 3 ہے، اس مضمون کی اہم خوبیاں کیا ہیں؟ وضاحت کیجیے۔ تو جواب ہے، اس مضمون کی اہم خوبیاں بیان کرنے سے پہلے ہم اس کے عنوان ہی سے بات شروع کرتے ہیں کہ یادش بخیر ایک سنجیدہ کلام ہے جس کے معنی ہے ماضی کے کسی شخص کی یادوں کو بیان کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ ان کی یاد اچھی رہے، اس کی یا ان کی یاد اچھی رہے، یا یہ کہ وہ دور کتنا اچھا تھا، وہ دور کتنا اچھا تھا۔ مگر مشتاق احمد یوسفی نے یادش بخیر کو یادش بخیریہ لکھ کر اسے پرلطف بنا دیا، یعنی اس عنوان کے تحت کسی ایسی شخص کی یادیں بیان کی جائیں گی جو عہد حاضر میں بھی ہوتے ہوئے پرانی چیزوں کو عزیز رکھتا تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر اس شخص کی قدامت پرستی میں کمی نہیں آئی۔ مشتاق احمد یوسفی نے اس مضمون کا آغاز تلمیذ الرحمن کے آگے علاقائی نسبت چاکسوئی لگا کر اس نام کو بھی پرمزاح بنا دیا اور آغا کا کردار اس انداز میں روشنی ڈالی ہے کہ آغا پوری زندگی قابل رحم حالات میں گزرتی نظر آتی ہے اور اس خراب حالت کا کوئی دوسرا شخص نہیں، آغا خود ذمہ دار تھے۔ وہ عمر کے اس دور سے گزر رہے تھے کہ جس میں صرف یادوں کے سہارے آدمی زندہ رہتا ہے۔ یوسفی نے اس دور کی تمام باتوں کو سنجیدگی اور سادگی سے بیان کرنے کے بجائے انتہائی دلچسپ انداز میں پیش کیا کہ پڑھنے والا مسکراتا نہیں قہقہا لگاتا ہے۔ اس مضمون کی دوسری اہم خوبی یہ ہے کہ مضمون طنز و مزاح کی ایک اچھی مثال ہے۔ اس کے چند جملے ہی سے اس مضمون کی خوبیاں خود بخود اجاگر ہو جاتی ہیں۔ مثلاً جو ہے دیکھیے نمبر 1 ہے، اپنے عہد سے غیر مطمئن ہونا بجائے خود ترقی کی نشانی ہے۔ بوڑھے والدین نے سمجھایا بیٹا خودکشی نہ کرو، شادی کر لو، چنانچہ شادی ہو گئی۔ ہمارے وقتوں میں ممتحن اتنے لائق ہوتے تھے کہ کوئی لڑکا فیل نہیں ہو سکتا تھا۔ آغا ہر سال نہایت پابندی اور دھوم دھام سے دونوں طلاقوں کی سالگرہ منایا کرتے تھے۔ مشتاق احمد الفاظ کے انوکھے اور دلچسپ استعمال سے قاری کو قہقہے لگانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ ان کی یہ خوبی یادش بخیریہ میں ہر دوسرے تیسرے جملوں میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ یہی اس مضمون کی ایک اور اہم خوبی ہے۔ تو ہمارے 3 جوابات مکمل ہو چکے۔ اب یہاں پر دیکھیے عملی کام شروع ہو گیا ہے۔ دیکھیے یہ پہلا سوال ہے، نیچے دیے ہوئے جملوں کی وضاحت کیجیے، یعنی عملی کام میں پریکٹیکل ورک میں ان جملوں کی ہمیں وضاحت کرنی ہے۔ تو پہلا جملہ، انہوں نے اپنی ذات
ہی کو انجمن نے خیال کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مستقبل اپنی ہی صحبت نے ان کو خراب کر دیا۔ جواب آغا چونکہ کم آمیز اور تنہائی پسند تھے، اس لیے دوسرے لوگوں کی محفلوں اور انجمنوں میں جانے کے بجائے اپنی ذات ہی کو ایک انجمن خیال کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ دنیا اور لوگوں کو بس اپنے ذات ہی کے حوالے سے دیکھتے تھے۔ اس لیے مصنف نے لکھا کہ مستقل اپنی ہی صحبت نے انہیں خراب کر دیا۔ اب نمبر 2 ہے، لہٰذا ان کی یادوں کو حنوط کر کے انہوں نے اپنے دل کے ممی خانے میں بڑے قرینے سے سجا رکھا ہے۔ تو اس کی وضاحت دیکھیے یہ ہے کہ جس طرح لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے انہیں حنوط کر کے ممی خانے میں رکھ دیا جاتا ہے، اسی طرح آغا نے اپنے پچھلے دور کے گزرے ہوئے عزیز و اقارب کی یادوں کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھا تھا اور ان کی یادیں ان کے دل میں سلیقے سے سجی ہوئی تھیں۔ اب نمبر 3 ہے، واقعی اس کار کا چلانا معجزہ فن سے کم نہ تھا، اس لیے اس میں پٹرول سے زیادہ خون جلتا تھا۔ تو وضاحت دیکھیے، تو اس کی وضاحت یہ کہ کار اس قدر خراب تھی کہ اس کا چلانا کسی فنی معجزے سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس میں پیٹرول کا خرچ کم تھا اور اس سے زیادہ خون جلتا تھا۔ اب اگلا جملہ ہے، جوان ان کو بوڑھا جان کر کتراتے اور بوڑھے کل کا لونڈا سمجھ کر منہ نہیں لگاتے تھے۔ جواب آغا عمر کی اس حد میں تھے کہ وہ جوان نہیں رہے تھے اور اتنے بوڑھے بھی نہیں تھے کہ بوڑھے انہیں اپنا ہم عمر سمجھے، اس لیے جوان اور بوڑھے دونوں ہی ان سے ملنے سے گریز کرتے تھے کہ یہ شخص ہماری عمر کا نہیں ہے۔ تو دیکھیے ہم نے یہاں تک کمپلیٹ کر لیا، ہمارا جو ہے عملی کام بھی مکمل ہو چکا ہے، پوری ویڈیو نے ہمارا چیپٹر مکمل ہو گیا، سارے کام، مشقی سوالات، عملی کام وغیرہ۔ تو امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا، کویشچن آنسر وغیرہ سب کچھ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اچھی بھی لگ رہی ہوگی میری ویڈیو۔ تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈز وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اسی کتاب کے نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔